بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھول لیں، صفحہ نمبر 7۔ کیا آپ سب نے اپنی کتابیں کھولی؟ آج ہم پڑھیں گے باب دوم، ایمانیات اور عبادات۔ عنوان ہے ہمارا عقائد کا تعارف۔ اس کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد بچے عقائد کے بارے میں ابتدائی معلومات حاصل کر سکیں، یعنی کہ عقائد کے بارے میں شروع سے انفارمیشن حاصل کر سکیں۔ عقائد کا لفظ جمع ہے عقیدہ کی۔ کیا بتایا گیا ہے؟ عقائد جمع ہے عقیدہ کی، عقیدہ کی جمع عقائد ہے۔ عقیدہ کا لفظ عقد سے نکلا ہے۔ اب ہم یہاں پہ پہلے ہم نے پڑھا عقائد کا لفظ جمع ہے عقیدہ کی، اب یہاں پڑھیں گے عقیدہ کا لفظ عقد سے نکلا ہے، اور عقد کے لفظی معنی باندھنے اور گرہ لگانے کے ہیں۔ عقد کے لفظی معنی کیا ہے؟ باندھنے اور گرہ لگانے کے ہیں۔ یوں عقیدہ کے لفظی معنی ہوئے گرہ لگائی ہوئی اور باندھی ہوئی چیز۔ یوں عقیدہ کے لفظی معنی کیا ہوئے؟ گرہ لگائی ہوئی یا باندھی ہوئی چیز۔ اصطلاح میں انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو اس کا عقیدہ کہا جاتا تھا۔ اصطلاح میں یعنی کہ شروع میں انسان کے جو پختہ اور اٹل جن نظریات جن سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے، ان نظریات کو عقیدہ کہا جاتا تھا۔ اب ہے اسلام کی روح سے عقیدے کے معنی ہیں ہم اس حقیقت کو مانیں، یعنی کہ اسلام کی روح سے کہ اسلام میں عقیدے کے جو معنی ہیں وہ ہیں کہ ہم اس حقیقت کو مانیں کہ اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے۔ ہمارے اسلام میں عقیدہ کے معنی کیا بتائے گئے ہیں کہ ہم اس حقیقت کو مانیں کہ اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس کا نظام چلانے والا ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لائیں، اس کے نبیوں پر ایمان لائیں، فرشتوں پر بھی ایمان رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام بجا لاتے ہیں۔ ہمیں اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں، ان کے نبی، ان کے فرشتے جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں، اور ہمیں ان پر تمام پر ایمان ہونا چاہیے، اور ہم آخرت پر بھی یقین رکھیں کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آئے گی جہاں ہمیں دنیاوی زندگی کے کاموں کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ ہمیں آخرت پر بھی یقین رکھنا چاہیے، یعنی کہ ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ ہماری اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آئے گی، جس زندگی میں ہمیں اس زندگی یعنی کہ دنیاوی زندگی کے کاموں کا حساب کتاب دینا ہوگا اللہ تعالیٰ کو۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا کام، عقائد کا تعارف کی ریڈنگ۔ آپ اس ریڈنگ کو کریں گے خود سے۔ اب ہم انشاءاللہ کل اپنے اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔